غالب کا تصور غم. تعارف. اردو شاعری میں غم کا مضمون بہت سے شعراء نے باندھا ہے. غالب کی شاعری میں اتنے مضامین ہیں کہ سب کا احاطہ ایک مضمون میں مشکل ہے. غالب کی غزلوں میں مختلف رنگ ہیں. زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انہوں نے شعری پیکر میں ڈھالا ہے. مرزا غالب کا یہ شعر بہت مشہور ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی زندگی میں کچھ کمی رہ گئی تھی. غالب نے احساس محرومی اور ناکامی و نامرادی کا ذکر اپنی شاعری میں، اپنے خطوط میں جگہ جگہ کیا ہے. غالب کی شاعری میں ان کی افتاد طبع کا یہ پہلو بہت واضح طور پر نظر آتا ہے. غالب کی شاعری میں جتنی جہتیں غم حیات کی ہو سکتی ہیں ان کی مثالیں دوسرے شعراء کے یہاں کم ملتی ہیں. میر تقی میر، ناصر کاظمی یا فانی بدایونی کو الگ رکھ کر بات کی جا رہی ہے. یوں بھی غالب کا رنگ ان سب سے الگ اور بالکل توانا اور منفرد نظر آتا ہے. اس موڈول کا مقصد یہ ہے کہ غالب کا تصور غم ہمارے سامنے پوری طرح کھل کر آ جائے. ان کی زندگی میں غم و الم کے جتنے بھی مرحلے آئے، غالب نے کس طرح ان کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا، اس موڈول سے اس کا بھی اندازہ ہو سکے گا. اس موڈول سے اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ غالب نے غم عشق اور غم روزگار دونوں کو کس طرح سے پیش کیا ہے. تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. پر جو ستم ہوئے یا غالب نے جو کچھ بھی جس طرح بھی زندگی کے دکھوں کو دیکھا اور جھیلا ہے، اس کا اندازہ اس موڈول سے ضرور ہو جائے گا. یہ بھی کوشش اس میں کی جائے گی کہ غالب کے تصور غم کے تخلیقی طرز اظہار کو روشن کیا جائے. جہاں ضرورت ہوگی اشعار کی تعبیر اور تفسیر بھی اختصار کے ساتھ پیش کی جائے گی. تصور غم کیا ہے؟ جس طرح زندگی میں مسرت و شادمانی کی اہمیت ہے، اسی طرح غم اور دکھ بھی انسانی زندگی کا ناگزیر پہلو ہے. انسان چاہے بھی تو اس سے بچ نہیں سکتا. یوں بھی دیکھا جائے تو خوشی کی پہچان غم کے بغیر نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح جس طرح دن کی اہمیت رات کے بغیر ممکن نہیں. وہ انسانی سرشت میں انسان کے باطن سے پھوٹنے والی وہ کوپل ہے جو عمر اور تخلیقی قوت کے ساتھ ساتھ تجربات و مشاہدات سے ہم آہنگ ہو کر ایک شاعر کے یہاں تناور درخت کا روپ اختیار کر لیتا ہے. کبھی کبھی شاعر کے فکری کینوس پر یہی دکھ اور غم ایک درخشاں ستارے کی طرح یا چمکتی ہوئی بلکہ متحرک تصویر کی شکل میں ابھرتا ہے. غم کی ایک تصویر شیکسپیئر کے ڈراموں میں کنگ لیئر، اوتھیلو اور میکبیتھ میں، یا اس سے بھی قبل کے قدیم یونانی ڈراموں میں بھی ملتی ہے. انسان کا یہ غم آفاقی ہے، خوشی بھی آفاقی ہے. غالب نے بھی غم حیات کو اپنی طرح اپنے ادراک کا حصہ بنایا ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے ساتھ دل بھی لے کر آیا ہے، جس کا دل جس قدر حساس ہوگا
وہ اسی قدر انفرادی اور اجتماعی غم و نشاط دونوں سے محظوظ یا مغموم ہوگا۔ غم کی جہتیں اپنی اپنی طرح ہو سکتی ہیں جو کہ بالکل ہی فطری ہوں گی۔ غالب کی شاعری میں جو غم ہے اس نے ان کی شاعری کو افسردگی اور تاریکی کے بجائے تازگی اور تابندگی بخش دی ہے۔ غالب کا تصور غم۔ غالب کی غزلوں میں نشاط و غم دونوں مضامین ملتے ہیں۔ غالب کو پتہ ہے کہ اگر غم کی دولت نہ ہو تو مسرت و شادمانی کی معنویت بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن غالب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے غم سے دوسروں کو غمزدہ کرنا تخلیقیت کی شان نہیں۔ غم کو اس طرح پیش کرنا کہ جو سنے اسے وہ اپنے دل کی آواز لگے اور اس غم کے سفر میں شامل ہو جائے۔ اقبال کا بھی نظریہ کچھ ایسا ہی ہے۔ شمع کی طرح جئیں بزم میں گہے عالم میں، خود جلیں دیدے اغیار کو بینا کر دیں۔ تنہائی میں تاریکی سے دم گھٹنے لگا تو شاعری کی خوشی نشاط سخن غم کی صورت میں مبدل ہو گئی۔ دوسرے شعر میں غالب نے کہا کہ ایک ایسا چراغ جسے بغیر تیل کے میں نے روشن کیا وہ دل تھا جو غم کی تاب سے جل اٹھا۔ دل کے جل اٹھنے یا روشن ہونے سے سوز و گداز اور حقیقت زندگی سے شاعر کی تخلیقی و فکری ہم آہنگی مراد ہے۔ غالب کہتے ہیں رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ پتھر سے چنگاری یا شرار نکلتی۔ غالب نے پتھر سے چنگاری نکلتی ہے۔ غالب نے اس شعر میں غم کی شدت کا بیان کیا ہے، یعنی جس طرح میں نے اپنے اندر غم کو چھپا رکھا ہے، اگر یہی غم رگے سنگ یعنی پتھر میں شرار کی طرح ہوتا تو پتھر کی رگوں سے ایسا لہو جاری ہوتا کہ پھر کبھی نہ رکتا۔ گویا پتھر بھی اس غم کی شدت کو برداشت کرنے سے قاصر ہوتا۔ یہ ایک شعر دیکھیے کہ غالب نے کس سادگی سے اپنے باطنی کرب و غم کو پیش کیا ہے۔ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردے ساز، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردے ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ غم اور خوشی جذبات انسانی کے دو آفاقی پہلو ہیں۔ کسی بھی زبان کا شاعر ان دونوں پہلوؤں سے پہلو تہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو اندرون میں ودیعت کردہ بہت ہی مضبوط عوامل ہیں جن سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ غالب نے اپنے مشاہدے اور تخلیقی قوت سے غم کو مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ کس طرح زندگی کی حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ قید حیات و بند غم، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ زندگی جب تک ہے غم ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ ایک آفاقی تصور ہے۔ اسی لیے غالب دولت غم کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہتے ہیں نغمہ ہائے غم کو ہی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے غم کو ہی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ ساز ہستی جس سے مراد دنیا ہے، ساز ہستی کا بے صدا ہو جانا یعنی ختم ہو جانا بھی ایک آفاقی تصور ہے۔ اس طرح اگر بغور دیکھا جائے تو غالب کا یہ تصور غم فلسفہ غم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔
ڈاکٹر آفتاب احمد نے لکھا ہے کہ غالب کو محرومی کی خلش اور غم کا احساس ہے، مگر عام طور پر غالب کی آواز کی چمک دمک سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غم میر کی طرح ان کی رگ و پے میں نہیں اترا تھا، ابھی صرف تلخی کام و دہن کی آزمائش تھی۔ ان کی طبیعت میں فطری طور پر زیادہ تب و تاب اور حرکت تھی، اس لیے ان کے ہاں غم کے اظہار میں ایک پرتمکنت اور پرشکوہ انداز پایا جاتا ہے۔ ان کو غالب کے یہاں جو غم اور یاسیت ہے اس میں قنوطیت کے عناصر نہیں، مایوسی اور غم یا ناکامی اگر ہے بھی تو اس میں ایک طرح کی توانائی اور بلند حوصلگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس غم کو غالب غم عشق اور غم روزگار جیسے دو زاویوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کیا ہی خوب توجیہ پیش کرتے ہیں۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، بے بچے کہاں کہ دل ہے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، بے بچے کہاں کہ دل ہے۔ غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اس میں غالب نے قنوطی ہونے کے تمام تر امکانات کی تردید و تنسیخ کر دی ہے۔ وحید اختر لکھتے ہیں کہ غالب نے زندگی کو نہ تو المناکیوں اور مایوسیوں سے تعبیر کیا ہے اور نہ محض تفنن طبع کا سامان سمجھا ہے۔ وہ غم کو انسان کا ایسا مقدر بتاتے ہیں کہ جس سے مفر نہیں۔ کبھی کبھی غالب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ انسان میں جتنا حوصلہ اور ظرف ہوتا ہے اسی لحاظ سے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ وحید اختر نے دوسرے اقتباس کے ذیل میں یہ شعر بھی پیش کیا ہے: گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدر خار دیکھ کر۔ خدا نے بھی ہر آدمی کو اس کی صلاحیت یا قوت برداشت کے لحاظ سے ہی آزمائش میں ڈالا ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی نقطہ ملا، اس میں کچھ اور ایسی اور اس قدر رنگ آمیزی کی کہ بالکل ان کی اپنی چیز ہو کر رہ گئی۔ یہ ان کی فنکارانہ قوت اور تخلیقیت کا کمال ہے۔ لیکن کبھی کبھی غالب کا غم اس شکل میں ابھرتا ہے جیسے ان میں حد درجہ بیزاری ہو، یا یوں کہہ لیں جیسے سماج سے، لوگوں سے انہیں وحشت ہو گئی ہو۔ کسی ہم سخن، کسی ہمسایہ، کسی تیماردار یا نوحہ خواں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ اس نوع کے اشعار پڑھیں گے تو غالب کے تئیں ایک طرح کا احساس ہمدردی پیدا ہوگا۔ یہ اشعار ایک ہی غزل کے ہیں: رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔ میرے خیال سے تنہائی پسندی اور انفرادیت پسندی کی ایسی مثال جدیدیت کے کسی بڑے سے بڑے شاعر کے ہاں نہیں مل سکتی۔ اوپر کے اشعار میں جو فراریت کی صورت نظر آتی ہے دراصل وہ ہے نہیں، اور غالب ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ تو حد درجہ دوستدار اور احباب کے ساتھ وقت گزارنے والے انسان تھے۔ غالب تنہائی پسند تھے ہی نہیں، ان کے خطوط ان کی شخصیت کے گواہ ہیں۔ وحید اختر کا موقف اس ضمن میں ہے کہ ہماری زندگی میں غم کی فراوانی ہے، لیکن فرار حاصل کرنے کے لیے یاسیت، قلبیت یا مریضانہ مجہولیت کا شکار ہو جانا غالب کے نزدیک معیوب ہے۔
مرزا غالب کی زندگی جس طرز پر گزری اور جن ذاتی مصائب سے وہ دچار ہوئے، ان کا شعری اظہار غم یا رنج کی شکل میں ہوا۔ شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ غالب کی افسردگی عام قنوتیوں کی طرح دنیا کی مذمت کے باعث نہیں، بلکہ دنیا کی دل فریب چیزوں سے لگاؤ کی وجہ سے ہے۔ غم ایک باوقار، بامعنی اور وسیع لفظ ہے۔ اس میں مجبوری، ناکامی اور بے بسی جیسے عناصر بھی ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مصائب و آلام کے جس قدر بھی شیڈز ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، ان کو غم ہی کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ اس نوع کے یہ اشعار دیکھیے۔ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے۔ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ برق پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے، پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ جاتا ہوں داغے حسرت ہستی لیے ہوئے، جاتا ہوں داغے حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خورے محفل نہیں رہا۔ غالب کے تصور غم میں جو ترفگی اور بوقلمونی ہے، وہ ان کے مختلف النوع تجربات اور گہرے مشاہدات کے سبب ہے۔ غم کی تمام تر ممکنہ جہات کو غالب نے اپنی غزلوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مذکورہ بالا اشعار میں ان جہات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غالب نے لذت آزار کا ذکر کر کے دوسرے شعراء کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے، حسرت لذت آزار رہی جاتی ہے، جادے راہ فنا جز دم شمشیر نہیں۔ غالب کی حسرت ہے کہ اس کا محبوب اسے شمشیر سے قتل کرے، کیونکہ یہی ایک راہ فنا ہے، اور اس عمل میں جو آزار ہے غالب کے لیے وہی باعث لذت یابی بھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب تھک ہار کے بیٹھ رہے، لیکن ایسے مواقع اور مرحلے غالب کے شعری سفر میں کم آئے ہیں۔ احساس محرومی سے مغلوب ہو کر، یا یوں کہہ لیں کہ جب ان کے یہاں آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک بڑی دنیا مچلنے لگتی ہے، اور ایسے میں جب محرومی ہاتھ آتی ہے تو انسانی سرشت ہے کہ جھلاہٹ ہوگی یا پھر کسی اور طرح سے قنوتی رنگ یا احساس محرومی سامنے آئے گا۔ یہ اشعار دیکھیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو، خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو وہی ہم ہیں، قفس ہے اور ماتم بالو، وہی خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو، کوئی موسم ہو وہی ہم ہیں، قفس ہے اور ماتم بالوں پر کا ہے۔ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ غالب کے یہاں اگر جھلاہٹ کا اظہار ہوا بھی ہے تو اس میں بھی وہ طنز اور خود ستائی اور اپنی عظمت کا وہ کوئی نہ کوئی زاویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، انہوں نے تمام تر قہر و غضب کو جھیلا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بلکہ دعویٰ کرتے ہیں، در خور قہر و غضب
جب کوئی ہمسا نہ ہوا. در خور قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا. کس خوبصورتی اور ہنرمندی سے غالب نے اپنی بڑائی بیان کر دی ہے. اسی طرح غالب کو ایذا طلبی اور اذیت کوشی میں لذت محسوس ہوتی ہے. بہت سے رومانی اور عشقیہ اشعار میں جو انداز دکھائی دیتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے باطن میں پل رہے غم و الم یا مختلف زاویے کو پیش کرتا ہے. عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا. عشرت پارے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو خری سے لذت آزار دیکھ. زخم پر چھڑکے کہاں طفلانے بے پرواہ نمک، زخم پر چھڑکے کہاں طفلانے بے پرواہ نمک. کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک. پہلے شعر میں دل کے لیے سامان عشرت زخم تمنا ہے اور زخم جگر کی لذت افزائی ہے. پہلے شعر میں دل کے لیے سامان عشرت زخم تمنا ہے اور زخم جگر کی لذت افزائی ہے، اس کا نمکدان میں غرق ہونا. دوسرے شعر میں اسی طرح منفی زاویے میں مثبت پہلو کی تلاش کی گئی ہے اور اس کی اپنی ایک منطق ہے. محبوب جب تک ستم ڈھاتا رہا غالب اس سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن جیسے ہی محبوب کو پتہ چلا کہ یہ عاشق میری طرف سے ہونے والے آزار سے لذت اندوز ہو رہا ہے، اس نے ستم سے بھی ہاتھ کھینچ لیا. تیسرے شعر میں بھی اسی ایذا طلبی کا مضمون ہے، لیکن زاویہ الگ، جہت الگ. دیوانے کو پتھر مارنے والے بچے تو صرف پتھر مار کر زخمی کرنا جانتے ہیں. یہ تو ابھی بچے ہیں، اسی لیے انہیں طفلانے بے پرواہ کہا. اگر انہیں شعور ہوتا تو زخم پر نمک بھی چھڑکتے. چلیے ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکا تو پھر غالب کی آرزو اور حسرت یہ ہے کہ کاش ان پتھروں میں ہی نمک کا وصف پیدا ہو جاتا، یا یہ کہ اگر فطری طور پر ہی پتھر میں نمک ہوتا تو زخم کھانے میں اور بھی مزہ آتا. غالب نے اس طرح کے مضمون میں بڑی وسعت پیدا کی ہے. یہ شعر دیکھیے. ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. پرخار راستے پر چلنا بھلا کس کو اچھا لگے گا، چے جائے کہ جی خوش بھی ہو. لیکن منطق یہ ہے کہ پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں جس کے سبب چلنا مشکل ہو گیا ہے. پرخار راستے پر چلنے سے آبلے پھوٹیں گے اور پھر تکلیف کم ہو جائے گی. یہ جدت طرازی اور مضمون آفرینی نیز غالب کی تخلیقی ہنرمندی ہے. انگریزی کے مشہور شاعر بائرن نے کہا تھا، "The great object of life is sensation to feel that we exist even though in pain." غالب نے غم کی تعبیر و تفسیر کی مختلف نوعیتیں پیش کی ہیں اور جس طرح غم کی مرقع کشی کی ہے وہ لائق تحسین بھی ہے اور حیرت انگیز بھی. غالب کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا میلان طبع شکست آرزو سے لذت حاصل کرتا ہے. طبع ہے مشتاق لذت ہائے حسرت کیا کروں، طبع ہے مشتاق لذت ہائے حسرت کیا کروں، آرزو سے ہے شکست آرزو
مطلب مجھے. پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے. پھر کچھ ایک دل کو بے قراری ہے. سینہ جویائے زخم کاری ہے.